بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 52 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا والعرض ما لا یقوم کی عبارت سے ہوگی اور والحرکت والسکون کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغیرہ بأن يكون تابعا له في التحيز او مختصا به اختصاصا ناعت بالمنعوت على ما سبق، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم، فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض ويحدث في الأجسام والجواهر، قيل هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى، وقيل لا بل هو بيان حكمه كالألوان وأصولها، قيل السواد والبياض، وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا، والبواقي بالتركيب والأكوان، وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والعرض، اور عرض وہ ہے جو بذات خود قائم نہ ہو بلکہ وہ قائم ہو اپنے غیر کے ساتھ بئیں طور کہ وہ اس کے تابع ہو تحیز میں، او مختصاً یا خاص ہو اس کے ساتھ صفت کے موصوف کے ساتھ مختص ہونے کی طرح، علی ما سبق جیسا کہ گزر چکا، نہ کہ اس طور پہ کہ اس کا تصور ممکن نہ ہو بغیر محل کے جیسا کہ بعض کو وہم ہوا۔ فإن ذلك، اس لیے کہ بے شک یہ بات تو صرف فی بعض الاعراض، اس لیے کہ یہ بات تو صرف بعض اعراض میں ہے۔ وَيَحْدُثُ، اور وہ عرض اجسام اور جواہر میں حادث ہوتا ہے۔ قیل، کہا گیا ہے کہ یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے، احترازاً عن صفات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات سے احتراز کرتے ہوئے۔ وقیل، اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کے حکم کا بیان ہے، کل الوانی، جیسے رنگ اور اس کے اصول، کہ رنگ کے اصول یعنی اصل بنیادی رنگ کون سے ہیں؟ قیل السواد والبیاض، سیاہی اور سفیدی۔ وقیل، اور بعض نے کہا الحمرۃ، سرخی، سبزی اور زردی بھی، یعنی یہ 5 بنیادی رنگ ہیں۔ والبواقی بالترکیب، اور باقی رنگ ترکیب کی وجہ سے ہیں یعنی ملانے کی وجہ سے ہیں۔ والاکوانی، اور جیسے اکوان، وہی الاجتماع، اور وہ اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون ہے۔ عین کی تعریف پہلے بیان ہو چکی، پھر اس کی 2 قسمیں جسم اور جوہر، اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ عرض کی تعریف ماتن نے بیان نہیں فرمائی تھی، ما قبل میں جو عرض کی تعریف تفصیل کے ساتھ گزری ہے وہ حضرت شارح نے بیان فرمائی تھی۔ یہاں سے مصنف یعنی ماتن وہ عرض کی تعریف بیان فرماتے ہیں جس کی تفصیل پہلے گزری ہے۔ عرض کی تعریف میں متکلمین اور حکماء کا اختلاف، اور اس کی وجہ بھی پہلے گزری، یعنی متکلمین نے عرض کی یہ تعریف کی کہ وہ اپنے تحیز میں غیر کے تحیز کے تابع ہو، اور فلاسفہ نے عرض کی یہ تعریف کی
کہ قائم اور مقوم کے اندر ایسا تعلق اور اختصاص پیدا ہو جائے جس کو اختصاص ناعت بالمنعوت سے تعبیر کر سکے۔ علامہ سبق کی عبارت سے شارح نے خود اس کی وضاحت کی۔ اب تعریف کا حاصل کیا ہے؟ وَالْعَرْضُ مَا لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ، عرض وہ ہے کہ بغیر محل کے جس کا تعقل ممکن نہ ہو، بغیر محل کے جس کا تعقل ممکن نہ ہو، یعنی جس کا سمجھنا ناممکن ہو، بل بغیرہ، بلکہ وہ قائم بالغیر ہو، یعنی وہ غیر کے تابع ہو تحیز میں، او مختصا به اختصاصا ناعت، یا مختص ہو غیر کے ساتھ نعت یعنی صفت کے مختص ہونے کی طرح، بِأَن يَكُونَ تَابِعًا لَهُ، یہ قائم بالغیر کے معنی متکلمین کے نزدیک ہیں، او مختصا به یہ معنی فلاسفہ کے نزدیک ہیں، لا بمعنى انه لا يمكن، بعض نے قائم بالغیر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس کا تصور محل کے بغیر ممکن نہ ہو۔ فإن ذلك سے شارح نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعریف بعض آراز میں صادق آتی ہے۔ ماتن کا قول یحدث فی الاجسام والجواہر، اس کے بارے میں شراح کا اختلاف ہے کہ یہ جملہ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ یہ عرض کی تعریف کا جز اور تتمہ ہے یا اس سے خارج ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ تعریف کا جز ہے اور اس کے ذریعے باری تعالیٰ کی صفات سے احتراز مقصود ہے، وہ اس طرح کہ عرض حادث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ تعریف سے خارج ہے، کیونکہ عرض کی تعریف میں ما سے مراد ممکن ہے جو صفات باری تعالیٰ کو شامل ہی نہیں، لہٰذا اس کو خارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پس ماتن نے یحدث فی الاجسام یہ تعریف کا جز نہیں بلکہ اس کے حکم کا بیان ہے۔ کل الوانی یہ عرض کی پہلی مثال ذکر کی ہے کہ الوان رنگ تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں جو اصل ہیں، جو اصول کہلاتے ہیں، وہ صرف دو ہیں، سیاہی اور سفیدی۔ بعض نے 3 رنگ ساتھ اور ملا ہے کہ سرخی، سبزی اور زردی، یہ 3 بھی اصل ہیں، گویا کہ 5 رنگ یہ اصل اور بنیادی ہیں، باقی دنیا کے اندر جتنے رنگ پائے جاتے ہیں وہ سب ان کی ترکیب سے، یعنی ایک رنگ کو دوسرے کے ساتھ ملانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ رنگوں کے بارے میں بعض فلاسفہ کا خیال ہے کہ رنگ کا وجود ثابت نہیں بلکہ یہ سب کچھ خیالی کارخانہ ہے۔ سفیدی جو نظر آتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ نہایت باریک اجزاء میں شفاف اور چمکدار ہوا مل جاتی ہے تو سفید رنگ نظر آنے لگتا ہے، جیسے پانی میں جھاگ اٹھتی ہے تو سفید نظر آنے لگتی ہے، حالانکہ یہاں سفیدی کا بالکل کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح برف کو دیکھا جائے تو وہ ایک سفید جسم نظر آتا ہے، حالانکہ پانی کے اجزاء جم جاتے ہیں، چونکہ وہ نہایت شفاف اور چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں ہوا بھر جاتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم سفید ہے۔ اور سیاہی کا مدار اسباب سفیدی کے خلاف پر ہے کہ یہاں ہوا اور روشنی اجزائے جسم میں زیادہ داخل نہیں ہوتی، جیسے پانی کو دیکھا جائے کہ جس تالاب کا پانی بہت گہرا ہو وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہے، یعنی جتنا گہرا ہو تو اس میں سیاہی معلوم ہونے لگتی ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ خود بخود پانی سیاہی کو پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی کسی جسم میں بھرتا ہے اور اس کے عمق یعنی گہرائی میں اترتا ہے
تو وہاں سے ہوا اپنی لطافت کی وجہ سے اور پانی کی ثقالت کی وجہ سے نکل جاتی ہے، یعنی جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں سے ہوا نکل جاتی ہے، اور چونکہ پانی ہوا کی طرح شفاف نہیں ہوتا اس لیے جسم میں تاریکی اور اندھیرا باقی رہ جاتا ہے، اور یہ خیال بندھ جاتا ہے کہ یہ جسم سیاہ ہے۔ مگر یہ بعض فلاسفہ کی رائے ہے جو ان کا ایک سفسطہ ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ سیاہی سفیدی حقیقتاً وجود رکھنے والی چیزیں ہیں۔ والاکوانی، یہ عرض کی دوسری مثال ہے۔ اکوان جمع ہے کون کی، اور کون کے معنی ہے حصول فی المکان، کسی مکان میں کسی چیز کا حاصل ہونا۔ متکلمین کے نزدیک اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اجتماع ہے کہ 2 جوہروں کا اس طرح ہونا، ان کا اس طرح کسی مکان میں اکٹھا ہونا کہ ان کے بیچ میں کوئی تیسری چیز داخل نہ ہو سکے۔ افتراق کے معنی ہیں 2 جوہروں کا کسی مکان میں اس طرح ہونا کہ ان کے بیچ میں کوئی تیسری چیز رکھی جا سکے، داخل ہو سکے، تو اس کو افتراق سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکماء کا کہنا ہے، یعنی فلاسفہ کا کہنا ہے کہ جملہ موجودات ممکنہ 2 قسم پر ہیں، ایک جوہر اور دوسری عرض۔ پھر عرض کی 2 قسمیں ہیں جس کو وہ معقولات 10 سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو عرض کی 9 قسمیں، یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ موجودات ممکنہ حادثہ کی 2 قسمیں ہیں، جوہر جو بذات ہی قائم ہو، دوسرا عرض جو بذات ہی قائم نہ ہو۔ پھر اس عرض کی 2 قسمیں ہیں، نسبی اور غیر نسبی۔ نسبی جس کا سمجھنا غیر پر موقوف ہو، جیسے ابوت، بنوت، تو اس کی 7 صورتیں بنتی ہیں: اضافت، متاع، عین، ملک، فعل، انفعال، وضع۔ اور غیر نسبی وہ ہے جن کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، جیسے حرارت، برودت، گرم اور ٹھنڈا ہونا۔ اس غیر نسبی کی 2 قسمیں ہیں، کیف اور کم۔ پھر کم کی آگے 2 قسمیں ہیں، کم متصل اور کم منفصل۔ متصل کی مثال میں مقدار، جسم تعلیمی، خط، سطح، ان کو ذکر کرتے ہیں، اور منفصل سے زمانہ بطور مثال اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ کیف کے اندر پھر مزید تقسیم ہے، اور کیف کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اگرچہ اس کی تفصیل اس نقشے میں پیش نہیں کی گئی۔ تو بہرحال یہ موجودات ممکنہ کی حادثہ کی 2 قسمیں، اور یہ سب فلاسفہ کے قول کے مطابق ہے، ورنہ حضرات متکلمین عین کے علاوہ باقی ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور سب کو وہمی اور انتزاعی قرار دیتے ہیں۔ متکلمین بطور دلیل یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سب کا وجود مانا جائے تو ان کے لیے محل ہونا چاہیے، پھر ان کے اور محل کے درمیان نسبت ہوگی، پھر اس نسبت کے لیے دوسری نسبت ہوگی جس سے تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ متکلمین صرف ان میں سے عین کو مانتے ہیں جس کو وہ اپنی زبان میں کون سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔